السلام علیکم۔ یروشلم کی ہیبرو یونیورسٹی نے نیوٹن کے راز کے زیر عنوان ایک نمائش کا اہتمام کیا جس میں نیوٹن کے دیگر کارناموں کے ساتھ ساتھ اس کی 1704 میں لکھی ہوئی ایک تحریر بھی نمائش کی گئی، جس میں نیوٹن نے لکھا تھا کہ 800 میں ہولی رومن امپائر کی بنیاد رکھنے کے 1260 سال بعد اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس حساب سے 2060 میں دنیا کا خاتمہ متوقع ہوگا۔ سامعین، سر آئزیک نیوٹن وہ مشہور عالم برطانوی سائنسدان ہے جس کو جدید ماڈرن علم طبیعت اور علم فلکیات کا باپ کہا جاتا ہے، جس نے کشش حرکت اور بصریت کے قوانین وضع کیے تھے۔ سر آئزیک نیوٹن نے اپنے اس دعوے کی بنیاد عیسائیوں کی مذہبی کتاب بک آف ڈینٹل کے بعض فقروں ویسس سے اخذ کیا گیا کہ نتائج پر رکھی تھی کہ دکن کرونیکل دکن کا ایک انگریزی روزنامہ میں جس میں کہ وہ خبر چھپی تھی کہ نیوٹن کی تحریر میں شامل تفصیلات کا کوئی ذکر نہیں، جن سے پتہ چلتا کہ بک آف ڈینٹل کے کن فقروں میں نیوٹن کا اختتام دنیا کے تعلق سے حساب لگانے میں مدد ملی۔ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ اختتام دنیا کی بعض علامتوں کی مدد سے نیوٹن نے اس مدت کا اندازہ لگایا ہو اور اس لیے اس نے ہولی رومن امپائر کی بنیاد کا اساس بنایا تھا۔ میں نے اس طرح دوسرے سائنسدانوں بھی تسلیم کرتے کہ ہر ابتدا کی کسی نہ کسی وقت انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہماری کائنات کی بھی ایک وقت ابتدا ہوئی تھی، اس لیے بھی کسی وقت انتہائی اختتام ناگزیر ہے۔ کائنات کی انتہا یعنی اختتام کے تعلق سے فلسفے اور سائنسدان اسی طرح سے غور فکر کرتے آ رہے ہیں۔ یہ نقطہ خاص طور پر زیر غور ہے کہ کیا کوئی اچانک حادثہ خاتمہ ہوگا یا کائنات بتدریج زوال پذیر ہوتی بھی ناپید ہو جائے گی۔ حتمی فیصلہ کوئی بھی نہیں کر پائے۔ انسان کا خاتمہ شمسی حرارت میں کمی کے سبب ایچ پی پیلس کے مطابق شمسی حرارت میں مسلسل کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج انسانی زندگی کے لیے درکار حرارت فراہم نہیں کر پائے گا، انسانی سردی سے ہیٹر کا ختم ہو جائے گا۔ سامعین، سورج ہر سال 220 فٹ سکڑتا جا رہا ہے۔ جب یہ بہت زیادہ سکڑ جائے گا تو زمین پر درجہ حرارت نقطہ انجمان سے بھی کئی گنا نیچے گر جائے گا اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ چونکہ سورج کا قطر 13,92,300 کلومیٹر ہے، اس لیے 220 فٹ فی سال کے حساب سے سورج کو آدھا سکڑنے کے لیے 40 ملین سال درکار ہوں گے۔ اس نظریے کے برخلاف زمین پر درجہ حرارت میں ہر سال اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کے خاتمے کے تعلق سے اس نظریے سے کوئی صحیح تصور بھی نہیں ملتی۔ تیسرا، انسان کا خاتمہ آکسیجن کی مقدار میں کمی کی وجہ سے۔ لارڈ کلون نے زمین کی فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار اور درختوں اور پودوں کے ذریعے حاصل ہونے والے آکسیجن کی مقدار کا تخمینہ کیا اور ساتھ ہی دنیا کے سارے جانداروں کے تنفس کے لیے درکار آکسیجن کی مقدار اور ساری دنیا میں ایندھن کو جلانے کے لیے درکار آکسیجن کی مقدار کے بھی تخمینہ کیا۔ موازنے سے پتہ چلا کہ فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایک دن آئے گا جبکہ انسان آکسیجن کی کمی کے بعد دم گھٹ کر ختم ہو جائے گا، یا پھر مصنوعی آکسیجن تیار کی جائے گی جس کو صرف امیر آدمی خرید سکیں گے۔ غریب لوگ اور سارے جانور آکسیجن نہ ملنے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ امیر بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ سامعین، چوتھا، غذا کے فقدان کی وجہ سے انسان کا خاتمہ۔ سر ولیم کروکس نے انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اس کی غذائی ضرورت میں اضافہ اور دنیا میں فراہم ہونے والی غذائی پیداوار کا موازنہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی غذائی ضرورت میں مسلسل اضافہ ہوگا اور غذائی پیداوار ناکافی ہونے لگی۔ آخرکار انسان بھوک کے سبب ہلاک ہو جائے گا۔ سامعین، پانچواں، پیاس کے سبب انسان کا خاتمہ۔ جو نظریہ پیش کیا اس کے مطابق سارے سمندر کا پانی زمین کے اندر گہرائی تک جذب ہو جائے گا، اس لیے بارش کے امکانات پر بالکل ہی ختم ہو جائیں گے اور زیر زمین پانی کے ذخائر جن کا انحصار بارش پر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان اور دوسرے جانوروں کو پینے کے لیے پانی بالکل ہی نہ ملے گا اور سب پیاس کے سبب ہلاک ہو جائیں گے۔ سامعین، چھٹا، مایا کیلنڈر۔ قیامت کے تعلق سے مایا کیلنڈر کو کافی اہمیت بھی ملی اور کافی شور بھی۔ اس کیلنڈر کے مطابق قیامت کا واقعہ 2021 یا 23 دسمبر 2012 کو پیش آنا چاہیے تھا۔ اس دن کو کوئی سیارہ یا شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا جس کی وجہ سے زمین کا قطب ہی بدل جاتا اور اس کا اثر زمین کی گردش پر پڑتا اور مقناطیسی سوئی شمال کی بجائے جنوب کی جانب اشارے کرنے لگتی۔ زمین کی مقناطیسی قوت کم ہوتی جاتی جس کا اثر دن اور رات کے دورانیے پر پڑتا اور آخرکار زمین 3 دنوں کے لیے اپنی گردش موقوف کر دیتی اور تھم جاتی، پھر الٹی سمت گردش کرنے لگتی۔ 2012 گزر چکا ہے لیکن یہ پیش گوئی ثابت نہیں ہوئی۔ سامعین، پانچواں، کیلیفورنیا کے ہیرالڈ کیمپنگ کے مطابق قیامت 21 مئی 2011 کو واقع ہونی تھی جس کا سبب اس قدر طاقتور زلزلہ ہوتا کہ ساری خبریں کھل جاتی۔ اس کی یہ پیش قیاسی اس بات کی بنیاد بنا کر کی گئی کہ قیامت ہفتے کے دن طوفان نوح کے 7000 سال بعد واقع ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی غلط پیش قیاسی سے سب سے معافی مانگی۔ سامعین، آج کل
خونین چاند اور سورج کے غیر معمولی برتاؤ نے سائنسدانوں کو قیامت کی یاد دلانی شروع کر دی، لیکن حتمی نتیجے پر پہنچنا کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے۔ انڈیا میں بھی علم نجوم کے ماہرین نے قیامت کے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ تحقیق کے اس میدان میں کسی کے قدم جمنے ہی نہیں پائے اور سب اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اگر قیامت کے تعلق سے تحقیقات میں قرآن مجید سے رہبری حاصل کی گئی ہوتی تو انہیں یوں بھٹکنا اور ناقابل قبول خیاساریوں کا سہارا لینا نہیں پڑتا۔ قرآن کریم میں کائنات کے تعلق سے ناقابل تردید حقائق کی موجودگی، جن کے سائنس نے نزول قرآن مجید کے برسوں بعد دریافت کیا، جن میں سورج اور چاند، ستاروں اور سیاروں کا ذکر بھی شامل ہے، اس بات کی کھلی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید خود خالق کائنات کا نازل کردہ کتاب ہے۔ جس طرح قرآن مجید سے کائنات کی ابتدا کی ساری باتیں سچ ثابت ہوتی ہے، اسی طرح اختتام کائنات کے تعلق سے بھی ساری باتیں سچ ثابت ہوگی اور ان کے پیش آنے میں کسی بھی قسم کے شک یا شبہ کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ سامعین، قرآن مجید میں اختتام کائنات کا واضح بیان ہے۔ آسمان، زمین اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان سب کی تخلیق ایک مہینہ مدت کے لیے کی گئی، جس میں نہ کبھی کسی کی کمی گنجائش ہے، نہ ہی کسی زیادتی کی، جیسے کہ شاید باری تعالیٰ ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کی تخلیق حق اور توازن کے ساتھ ایک مہینہ مدت کے لیے کی ہے۔ سامعین، دوسرا سورج اور چاند، دوسرے ستارے اور سیاروں کو ایک مہینہ مدت تک کے لیے مسخر کیا گیا، وہ سب اسی مہینہ مدت تک کے ان کے لیے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق گردش کرنے پر مامور ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ آگے سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، سورج اور چاند کو تو مسخر کر دیا گیا، ایک مقرر ضابطے کے مطابق ایک مہینہ مدت تک گردش کر رہے کہ جس طرح کائنات وجود میں لائی گئی، اسی طرح ایک دن لپیٹی جائے گی۔ اس قدر واضح اور عام تھی کہ ابلیس بھی اس بات سے ابتدائی فریشی سے باخبر تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور مردود اور ملعون قرار دے دیا گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، جو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 14 میں ذکر کیا گیا کہ مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب کا ساری کائنات کا خاتمہ کے بعد احیا ہوگا اور مخلوق دوبارہ زندہ کی جائے گی۔ سامعین، اختتام کائنات یا قیامت کا وقت پردہ راز میں اس طرح اور بھی اشارے قرآن مجید میں ملتے ہیں کہ کائنات کے اختتام کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے علم کو اپنے ذات بابرکت تک ہی محدود کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مقرب فرشتے، انبیاء، رسول، بلکہ ختم الرسل محبوب رب العالمین بھی اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ سامعین، سورہ نازعات کی آیت نمبر 42 سے 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، دریافت کرتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر سے کیا سرکا ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ پر ختم ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 کے مطابق یہ لوگ قیامت کے تعلق سے آپ کو سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سامعین، کیا یہ اچانک حادثات خاتمہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ کائنات بتدریج زوال پذیر ہوتی ہوئی ناپید ہو جائے گی، بلکہ انتہائی کائنات یا اختتام کائنات دراصل اچانک حادثاتی خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ وہ آئے گی ان پر ناگہاں، پھر ان کے ہوش کھو دے گی، پس وہ اس کو لوٹا نہ سکیں گے، نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ سامعین، اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 سے 50 میں ارشاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو، جس کا یہ لوگ انتظار کریں تو وقت ایک چنگار ہوگی جو ان کے آپ پکڑے گی، جب وہ اس گھڑی سے غافل ہوں گے، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ ہی وصیت ہی کر سکیں گے، نہ ہی اپنے اہل میں لوٹ کر جا سکیں گے۔ اس طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ سامعین، اختتام کائنات یا قیامت قریب آ چکی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، پس بے شک اللہ کا وعدہ آ ہی رہا ہے، یعنی اختتام کائنات کا وقت قریب آ چکا ہے۔